نواز شریف کا سعودی عرب سے کیا تعلق ہے؟ سعودی عرب آصف علی زرداری سے کیوں خفا ہے؟ جنرل کیانی حالات کے ہاتھوں کتنے مجبور ہیں؟ ہندوستان پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی فوجی پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ امریکی افسران پاکستانی میڈیا سے کیوں نالاں ہیں؟ اقوام متحدہ کے ادارے بلوچ علیحدگی پسندوں کے لیے پناہ گاہوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ برامداغ بگٹی افغانستان میں موجود ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بہت کچھ معاملات ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ایشو وہی ہے جو ہم نے کل اٹھایا تھا، اور معاملہ ہے وکی لیکس کا۔ یہ وکی لیکس دنیا کو دہلا دینے والی ڈاکومنٹس تو اپنی جگہ پر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے اندر بھی ایک بہت بڑا باب رقم کیا ہے۔ وکی لیکس ویب سائٹ کے جو سربراہ ہیں ان کی آج گرفتاری عمل میں آئی۔ گرفتاری سے پاکستان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو تباہی اور بربادی انفارمیشن کر سکتی ہے وہ پاکستان کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن تباہی اور بربادی ایک طرح سے مثبت بھی ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق بھی سیکھنا ہے۔ یہ جو کیبلز ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک آئینے کی مانند ہے۔ ہمیں یہ بار بار پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم یہ باتیں کرتے ہوئے آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے کیسے لگ رہے تھے، دنیا ہمیں کس طرح دیکھ رہی تھی۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھیں گے 2-3 بڑے بڑے معاملات، جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، لیکن پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گا ممبئی اٹیکس کے حوالے سے۔ ممبئی اٹیکس وہ معاملہ ہے جس نے پاکستان کی سیکیورٹی کو نئے طریقے سے اس نے ڈیفائن کر دیا۔ ہندوستان کی طرف سے ہمارے پر حملہ کرنے کی جو جسارت ہے اس کو ہندوستان نے اپنی باقاعدہ ڈاکٹرائن کے اندر تبدیل کر دیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا۔ لیکن ایک وکی لیکس کی جو کیبل ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، جو ان حملوں کے فوراً بعد امریکہ نے اپنی اسیسمنٹس جاری کی، اس کے اندر کہا گیا کہ یقیناً یہ حملہ بڑا خطرناک تھا۔ بیرونی سفراء نے ہندوستان کی حکومت کے ساتھ اپنی افسوس کا اظہار کیا، اپنی سپورٹ کا اظہار کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس سے ہم یہ بتا پائیں کہ واقعتاً حکومت پاکستان کے ادارے اس حملے کے اندر ملوث تھے۔ یہ اس وقت کی اسیسمنٹس ہیں جو ہمارے سامنے وکی لیکس کے طور پر سامنے آئی، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے 2008 کے بعد 2009 اور 2010 کے آخر تک حالات اکثر تبدیل ہوتے چلے گئے، اور انیشل اسیسمنٹس جو تھیں وہ تبدیل ہو کر پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین کی صورت میں سامنے آئی۔ اور اس وقت کی وکی لیکس کے مطابق ناظرین یہ بھی کہا جا رہا تھا، امریکہ کی اپنی اسیسمنٹ تھی کہ برطانیہ کے جو سفیر ہیں یا برطانیہ کے جو سفارتکار ہیں وہ غیر ضروری طور پر وہ اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں، بار بار پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ امریکی سفیروں کا خیال تھا کہ شاید برطانوی جو سفیر ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہندوستان کی فیور میں بات کر رہے ہیں، معاملہ اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد دونوں کی پالیسی میں تبدیلی آئی۔ ایک اور وکی لیکس کی کیبل ہمارے سامنے ہے جس میں امریکہ کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے پاکستان کے مختلف ریپرزینٹیو سے بات چیت کی۔ انہوں نے ایک اسیسمنٹ دی واشنگٹن کو کہ پاکستان کس حد تک تیار ہے، ممبئی حملوں کے اوپر رد عمل کس قسم کا ہے۔ اس میں انہوں نے رحمان ملک صاحب سے ہی بات کی، اور رحمان ملک صاحب نے اس کیبل کے مطابق بتایا یہ کہ زرداری صاحب نے ایک میٹنگ کنوین کی ہے تاکہ پاکستان کا جو رد عمل ہے ممبئی حملوں کو وہ زیر بحث لایا جائے، اور اس میں ایک بڑا دلچسپ فقرہ ہے۔ رحمان ملک صاحب کے متعلق کیبل میں لکھا گیا ہے کہ ملک پرومسڈ اے ریڈ آؤٹ آف دا میٹنگ، یعنی رحمان ملک صاحب نے وعدہ کیا کہ جو ہی میٹنگ ہوگی اس کے بعد میں آپ کو سمری آ کے بتا دوں گا کہ میٹنگ کے اندر کیا کیا ٹرانسپائر ہوا۔ یہ اس کیبل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ممبئی حملوں کے اوپر ہم کیوں اتنے فوکسڈ ہیں ناظرین؟ کیونکہ ایک کیبل کے مطابق ہندوستان نے ان حملوں کے پیش نظر ایک اپنی جو ڈاکٹرن تھی، یعنی جس کے تحت اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس کو اس نے نئے طریقے سے لانچ کیا۔ اس کو ہم کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کہتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک وکی لیک کے مطابق انہوں نے ڈیفائن کیا کولڈ سٹارٹ کیا ہے۔ امریکی کہتے ہیں کہ ہندوستان
اگر پاکستان کی سرزمین سے کوئی اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو ہندوستان اپنی فوجیں جلدی سے پاکستان کے مشرقی بارڈر سے پاکستان کے اندر داخل کر دے گا. ہندوستان کی فضائیہ بھی ان حملوں کے اندر شریک کرے گی. مقصد اس کیبل کے مطابق بتایا گیا کہ پاکستان کو آکوپائی کرنا نہیں ہے، لیکن پاکستان کی ٹیریٹری کے ایک حصے کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے قبضہ کر کے پاکستان کو دہشت گردی ہندوستان میں پھیلانے کی سزا دینا مقصود ہے. تو بمبئی حملوں کا تعلق براہ راست اس ڈاکٹرن سے ہے، کولڈ سٹارٹ جو 2004 میں جس کا اجرا ہوا، لیکن بمبئی حملے کے بعد ہندوستان نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. اگرچہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہندوستان کولڈ سٹارٹ کے اوپر عمل درآمد نہ کر پائے، لیکن بہرحال یہ کیبل کے ذریعے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان سپیسیفک ہے یہ کولڈ سٹارٹ. یعنی اگلا اگر کوئی حملہ ہوا ویکی لیکس کے مطابق تو شاید ہندوستان سنجیدگی سے سوچے پاکستان کے اوپر حملہ کیا جانا چاہیے، پاکستان کی ٹیریٹری کو آکوپائی کرنا چاہیے. تو ناظرین یہ وہ ریجنل تناظر ہے جو میں نے کل بھی بیان کیا تھا. پاکستان ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے، دہشت گردی اپنے طر پر نپٹانا چاہتا ہے، اندرونی واقعات جو ہیں وہ کبھی کبھی قابو میں نہیں آتے. ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کولڈ سٹارٹ کی ڈاکٹرن جو ہے جلدی سے حملہ کر کے پاکستان کو سزا دینے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں. پاکستان کے لیڈران کیا کر رہے ہیں؟ میرے نزدیک پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کے لیے نہ صرف اہم ہیں بلکہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہترین عکس پرووائڈ کرتے ہیں. اور ان تعلقات کا ذکر ہو اور نواز شریف صاحب کا اور صدر آصف علی زرداری کا ذکر نہ ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے. ایک کانفیڈنشل کیبل جو ہے اس کا اجرا کیا گیا جس میں اسیسمنٹس کی گئیں کہ سعودی اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں. اس میں جو ہے ڈی سی ایم سرفراز خان زادہ انہوں نے بریفنگ دی اور بتایا کہ ان کی اسیسمنٹ سعودی پاکستان کے تعلقات کے بارے میں کیا ہے. اب جب سرفراز خان زادہ صاحب کا نام آیا ناظرین تو اس کیبل کے اندر بریکٹس میں لکھا ہوا ہے پروٹیکٹ، جس سے میں مراد یہ لیتا ہوں کہ شاید ڈی سی ایم سرفراز خان زادہ صاحب کے نام کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ معلومات ان کو وہ کافی اچھی دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت جو ہے، یہ خان زادہ صاحب امریکیوں کو بتا رہے ہیں کہ سعودی حکومت جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت کے گرنے کا انتظار کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بہت فیور کرتا ہے. نواز شریف صاحب پریکٹیکلی سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں اور سعودی عرب کے رائل فیملی کے ایک ممبر کی حیثیت سے رہتے ہیں. ایک دعویٰ خان زادہ صاحب نے کیا جو پاکستان کے ڈپلومیٹ ہیں، امریکہ کو بریفنگ دے رہے ہیں پاکستان سعودی تعلقات کے اوپر، جو شاید دعویٰ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی ایک بیٹی جو ہیں وہ کنگ فہد کے پوتے سے ان کی شادی ہوئی ہے، اور اس کے آگے ایمبیسی نے خود بھی لکھا کہ ذرا اس کو چیک کیجئے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. یہ پاکستان کے ڈی سی ایم جو ہیں وہ امریکہ کو بتا رہے تھے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کیا ہیں. ایک اور ناظرین کیبل بہت اچھی، رچرڈ ہالبروک جو خصوصی ایلچی ہیں افغانستان کے امریکہ کی طرف سے، وہ سعودی اسسٹنٹ منسٹر فار دی انٹیریئر محمد بن نیاف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اور یہ پڑھنے والی کیبل ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ سعودی انٹیریئر منسٹر جو بادشاہ وقت کے بڑے قریب ہیں ان کے ویوز کیا ہیں. اس کے اندر جو سعودی اسسٹنٹ منسٹر فار انٹیریئر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ہی قوت تگڑی ہے اور وہ پاکستان آرمی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خطرات تو بہت زیادہ ہیں لیکن سعودی عرب اور سعودی عرب اور امریکہ مل کر پاکستان کو مزید سٹیبل کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا کولیپس ہونا یا پاکستان کے اندر دہشت گردی کا پھیلنا نہ صرف امریکہ کے حق میں نہیں ہے بلکہ سعودی عرب کے حق میں بھی نہیں ہے. اس میں بڑی زبردست کنورسیشن ہے. ہالبروک صاحب کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ٹوٹ گیا تو اس کے نتائج سعودی عرب کے لیے بھی خطرناک ہوں گے، اور بالخصوص ایسا پاکستان جس کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی ہیں، اور اگر یہ نیوکلیر ویپنز دہشت گردوں کے پاس چلے گئے تو نہ جانے کیا ہوگا. جب وہ بات کر رہے تھے تو اسی وقت جو منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ ایسی بات نہ کیجیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ گفتگو جو ہے کیبل کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد دوبارہ ایک لمبی چوڑی تعریف ہے پاکستان کے آرمی چیف کی. سعودیز کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی وننگ ہارس ہے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے تو پاکستان کی آرمی ہے،
اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ سعودیز کو خطرہ یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہوئے تو جو 8 لاکھ کے قریب پاکستانی اور 10 لاکھ کے قریب انڈین سعودی عرب کے اندر رہ رہے ہیں، ان کی اگر آپس میں لڑائی چھڑ گئی تو سعودی عرب ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا. یہ کیبل کے اندر لکھا ہوا ہے. تو سعودیز کا ایک اپنا انٹرنل انٹرسٹ بھی ہے. اسی کیبل کے اندر منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر بتا رہے ہیں کہ کنگ کو پاکستان کے اندر ہونے والی کرپشن جو ہے وہ بڑی بری لگتی ہے، اور انہوں نے بارہا کہا ہے کہ یہ کرپشن اگر ختم نہ ہوئی تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. ناظرین، اسی سلسلے میں ایک اور کیبل بھی سامنے آئی ہے جس میں امریکہ کے جو سعودی عرب کے اندر ایمبیسڈر ہیں انہوں نے ایک رچرڈ ہالبروک کے لیے ایک بریف تیار کیا. بریف کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی اہم ایلچی آ رہا ہوتا ہے آپ کی حکومت کا نمائندہ، تو آپ اس کو بتانے کے لیے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے اس کے اوپر 3-4 آپ کو فکرے لکھ کے پیجز لکھ کے اور مختصر انداز میں زمینی حقائق بتاتے ہیں. تو ہالبروک صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اگرچہ سٹرینڈ ہیں، لیکن سعودیز کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ بہتر بات چیت کر سکتے ہیں اور طالبان اور وزیرستان جیسے ایریاز کے اندر وہ امن کا باعث بن سکتے ہیں. سعودیز کا یہ خیال ہے. اسی کیبل کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جنرل جون سے جب سعودی کنگ کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے سعودی کنگ نے صدر زرداری کو پاکستان کے اندر تمام مسائل کی جڑ قرار دیا. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے لیکن کیبل میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو مزید انفارمیشن ملے گی. اور ایک انفارمیشن تفصیل سے پڑھنے سے یہ ملی کہ سعودی کنگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرمی پاکستان کی سیاست سے صرف امریکہ کے دباؤ کے تحت کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہے. اگر آرمی کے اوپر امریکہ کا دباؤ نہ ہوتا تو آرمی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا. سعودی کنگ کا خیال ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ سیاست سے اس وجہ سے ہٹی ہوئی ہے کہ امریکہ کا دباؤ ہی ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے. اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب تمام تر اپنے پاکستان کے ساتھ انفلوئنس کے ہوتے ہوئے بھی انتہائی طور پر اس کیبل میں لکھا گیا CIA کی سپورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جب ان کو اپنے اندرونی دہشت گردی کے معاملے سے نپٹنا ہوتا ہے. یعنی سعودیز کے پاس یہ معلومات نہیں ہے کہ ان کے اندر دہشت گرد کہاں کہاں پہ موجود ہیں. ان دہشت گردوں سے نپٹنے کے لیے وہ مکمل طور پر CIA کی سپورٹ پر انحصار کرتا ہے. یہ کیبلز کے اندر لکھا گیا. لیکن سعودیز پاکستان کے معاملے پر بڑے ان کے ویوز جو ہیں وہ سخت ہیں. لیکن کیا نواز شریف صاحب سے ان کو بہت محبت ہے؟ کیا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد.